اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا سبق سورۃ النساء کی آیت نمبر 157 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه یقینا۔ وقولہم، اور ان کے اس بات کہنے کی وجہ سے، انا قتلنا، بے شک ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ بن مریم کو، رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں، وما قتلوه، حالانکہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، وما صلبوه، نہ انہوں نے اس کو سولی پر لٹکایا، ولیکن، اور لیکن شبہ لہم، ان کے لیے شبہ پیدا کر دیا گیا ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، یقیناً وہ لوگ جو اختلاف کرتے ہیں ان کے بارے میں، لفی شک منہ، اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، ما لہم بہ من علم، ان کے پاس اس بارے میں کوئی مضبوط علم نہیں ہے، الا اتباع الظن، سوائے خیال کی پیروی کے، وما قتلوہ یقینا، اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا۔ اور یہودیوں کے یہ بات کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا جو اللہ کے رسول ہیں، حالانکہ انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا، نہ اس کو سولی پر لٹکایا، لیکن ان کے لیے شبہ پیدا کر دیا گیا ہے۔ یقیناً جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں، وہ ان کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس یقینی علم نہیں ہے سوائے خیال کی پیروی کے، اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا۔ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اس کو اللہ نے اٹھا لیا اپنی طرف، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور نہیں ہے کوئی بھی اہل کتاب میں سے، الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، وہ ضرور ایمان لائے گا ان پر، قبل موت ہی، اپنی موت سے پہلے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، وہ ہوں گے ان کے خلاف گواہ۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، جو لوگ یہودی ہوئے ان کے ظلم کی وجہ سے، حرمنا علیہم، ہم نے ان پر حرام کر دی تھی، طیبات، پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، بصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے، واخذہم الربا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، وقد نہوا عنہ، حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے، واکلہم، اور ان کے کھانے کی وجہ سے، اموال الناس، لوگوں کے مال، بالباطل، ناحق طریقے سے، واعتدنا للکافرین منہم عذابا علیما، ہم نے تیار کر رکھا ہے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب۔ لیکن الراسخون، لیکن جو لوگ مضبوط ہیں، فی العلم، علم میں، منہم، ان میں سے، والمؤمنون، اور جو ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس پہ جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے کی طرف، والمقیمین الصلاۃ، اور جو نماز قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دینے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان لانے والے ہیں اللہ پر، آخر کے دن پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ وہ لوگ جنہیں ہم قریب دیں گے بڑا اجر۔ انا اوحینا الیک، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کما اوحینا، جیسے ہم نے وحی کی تھی نوح کی طرف اور نبیوں کی طرف ان کے بعد، واوحینا، اور ہم نے وحی بھیجی تھی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب والاسباط، اور ان کے اولاد کی طرف، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داود کو زبور دی تھی، ورسلاً، اور کچھ رسول ایسے ہیں قد قصصناہم علیک، کہ ہم نے ان کے حالات بیان کر دیے ہیں آپ کے سامنے، من قبل، پہلے، ورسلاً، بہت سے رسول ایسے ہیں، لم نقصصہم علیک، ہم نے ان کے حالات آپ کے سامنے بیان نہیں کیے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ نے موسیٰ سے خوب باتیں کی، رسلا مبشرین، ہم نے ایسے رسول بھیجے جو بشارت دینے والے تھے، منذرین، اور ڈرانے والے تھے، لئلا یکون للناس، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، حجت، کوئی حجت، بعد الرسل، رسول بھیجنے کے بعد، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والے ہیں۔ لیکن اللہ یشہد، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، بما انزل الیک، کہ جو کچھ اس نے نازل کیا آپ کی طرف، انزلہ بعلم، اسے نازل کیا اپنے علم سے، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اللہ گواہ کافی ہیں۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور روکا اللہ کے راستے سے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ دوری گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ ان الذین کفروا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، وظلموا، اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ایسا نہیں کہ ان کی مغفرت کرے، ولا لیہدیہم طریقہ، نہ ان کو دکھائے گا راستہ، الا طریقہ جہنم، سوائے جہنم کے راستے کے، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 157 میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی اس بات کی نفی فرما رہے ہیں کہ یہودی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے پھانسی پہ لٹکا دیا، سولی دے دی اور قتل کر دیا۔ عیسائیوں کا بھی یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے سولی پہ لٹکا دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا، ولکن شبہ لہم، لیکن ان کو شبہ میں ڈال دیا گیا ہے۔ شبہ کیا ہوا؟ بعض روایات میں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا، بعض روایات میں ہے کہ جب یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے اور قتل کرنے کے لیے آئے تو عیسیٰ علیہ السلام ساتھیوں کے ساتھ کمرے میں تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کون ہے ساتھی ایسا ہے جو باہر جائے، اللہ اس کو میری شکل و شباہت دے دیں گے اور اسے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا اور پھر وہ جنت میں چلا جائے گا۔ ایک ساتھی نے کہا میں اس کے لیے تیار ہوں، باہر گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی اور یہودیوں نے اسے پکڑ کے سولی پہ لٹکا دیا، اور روایت میں یہ ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ جو یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے کمرے میں داخل ہوا تھا اور پھر وہ باہر جب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی۔ پھر بعد میں وہ لوگ خود اختلاف میں پڑ گئے تھے یہودی، انہیں کیا شبہ پیش آیا؟ انہوں نے کہا ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی ہے تو ہمارا ساتھی کہاں ہے؟ اگر ساتھی کو پھانسی دی تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو قرآن کریم کہتا ہے بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، اور وما قتلوہ یقینا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا۔ ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، جو عیسائی یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں عیسیٰ علیہ السلام شہید کر دیے گئے، پھانسی پہ لٹکا دیے گئے، ان کے پاس یقینی علم نہیں، اپنے خیالات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پہ ہیں، اور قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اور تشریف لا کر پھر وہ دنیا میں حکومت کریں گے، پھر اس کے بعد تبھی موت فوت ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک میں قبر جگہ باقی ہے وہاں دفن ہوں گے۔ آیت نمبر 159 میں یہ فرمایا کہ کوئی بھی اہل کتاب یہودی عیسائی ایسا نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے قبل موتی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہی کا مرجع کون ہے؟ اس میں دو قول ہیں۔ ایک تفسیر اس آیت کی یہ ہے کہ ہر اہل کتاب عیسائی ہو یا یہودی ہو اپنی موت سے پہلے آخرت کے اور عالم برزخ کے مناظر دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا ہے کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور وہ زندہ ہیں، لیکن اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری تفسیر مفسرین نے اس کی یہ فرمائی قبل موت ہی سے مراد ہی ضمیر کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے ہر اہل کتاب ایمان لائے گا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے، حدیث میں تفصیلات ہیں کہ دمشق مغربی جو جامع مسجد دمشق ہے اس کے مغربی کنارے پر عیسیٰ علیہ السلام مینارے پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، تکبیر ہو چکی ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے سہارے سے آسمان سے مینارے پہ اتریں گے، پھر وہاں سیڑھی کے ذریعے زمین پہ آئیں گے، پھر نماز پڑھائیں گے اور حکومت کریں گے۔ تو ان کی وفات سے پہلے اہل کتاب دیکھ لیں گے کہ واقعی عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور آگے ہیں، سب ایمان لے آئیں گے، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے میرے خلاف سازشیں کی تھی یہودیوں نے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 161 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہودیوں نے بہت سے گناہ کیے، ان گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان پہ حلال چیزیں بھی حرام کر دی تھی۔ گناہ کون سے کیے؟ نمبر 1 فرمایا کہ ظلم، یہودی ظلم کرتے تھے، انبیاء کو ناک شہید کرتے تھے، وصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، اللہ کے راستے سے لوگوں کو بہت زیادہ روکتے تھے، واخذہم الربا، سود لیتے تھے، وقد نہوا عنہ، سے منع کیا گیا تھا، واکلہم اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے، جوا کھیلتے تھے اور چوری کرتے تھے، دھوکہ دیتے تھے، جھوٹ بول کے مال کماتے تھے۔ تو ان کی وجہ سے فرمایا حرمنا علیہم طیبات، ہم نے بہت سی حلال چیزوں کے لیے حرام کر دی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو اچھے رزق سے، عمدہ رزق سے، اپنی نعمتوں سے محروم کر دیتے ہیں۔ گناہ انسان کو نعمتوں سے محروم کراتے ہیں، تو گناہ سے بچنا چاہیے۔ پھر فرمایا آتنا الکافرین منہم عذابا علیما، ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب بھی تیار کر رکھا ہے، دنیا میں حلال چیزوں سے محروم ہوئے اور آخرت میں عذاب ہوگا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے اچھے لوگوں کی تعریف فرمائی ہے کہ ان اہل کتاب میں سے بعض لوگ علم میں مضبوط ہیں، معلوم ہوا کہ علم مضبوط بندے کے اندر ہونی چاہیے۔ اکثر مسلمانوں کے پاس مذہب کا اپنا علم نہیں ہوتا،
اگر ہے سرسری علم ہے، مضبوطی نہیں ہوتی، علم بندے کا مضبوط ہونا چاہیے، جتنا علم مضبوط ہوگا اتنا عمل مضبوط ہوگا، اتنا انسان دین پر عمل کرے گا بصیرت کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ علم مضبوط نہیں ہے تو کشمکش میں شک میں مبتلا رہے گا۔ تو ان میں سے جو لوگ علم میں مضبوط ہیں اور پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتاب قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، میں ان کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ کون سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے اور دوسرے لوگ تھے، علم میں مضبوط تھے، یہی لوگ اسلام کی طرف آئے۔ دیکھیں حقیقت سے واقف تھے یہ۔ آدمی کے پاس علم نہ ہو، حقیقت سے واقف نہیں ہوتا، اندھیرے میں کھڑا ہوا ہوتا ہے، جدھر اسے لے جائیں وہ چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال جانور جیسی ہوتی ہے، بکری کے لیے رسی ڈالیں، آپ کڑے جدھر مرضی لے جائیں اس کو، دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب لے جائیں، چلتی رہے گی وہ، اپنے اس کا سوچ نہیں ہے، خیال نہیں، اسے پتہ نہیں ہے کدھر جانا ہے کہاں نہیں جانا۔ تو یہی مثال بے علم آدمی کی ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے فرمایا کہ چو شمع از پہ علم باید گداخت، علم حاصل کرنے کے لیے شمع کی طرح پگھلنا چاہیے کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، بے علم آدمی خدا کو بھی نہیں پہچان سکتا، اس خالق و مالک ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بندہ علم، شریعت کے علم خاص طور پہ ذرا ذرا حاصل کرے۔ آیت نمبر 163 میں یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف جو وحی بھیجی کوئی نئی انوکھی بات نہیں ہے، بلکہ پہلے ہم یہ وحی بھیجتے رہے، ہم نے آپ سے پہلے پیغمبروں کو وحی بھیجی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان علیہ السلام، داؤد کو ہم نے زبور دی ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا کچھ رسولوں کے ہم نے واقعات آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں اور اکثر کے بیان نہیں کیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے خوب باتیں کی اللہ نے۔ قرآن کریم میں جو انبیاء کے کا نام ہیں کہ مختلف حالات ہیں، وہ 24 یا 25 ہیں۔ باقی انبیاء کو کتنے آئے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ 1,24,000 اور دوسری حدیث میں ہے کہ 1,08,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ تو چند کے نام اللہ نے بتائے ہیں، ٹھیک ہے جی، چند کے حالات ہیں، 24 یا 25 کے حالات قرآن کریم میں ہیں۔ وہ حالات تفصیل سے ہر مسلمان کو پڑھنے سننے چاہیے اور انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں پڑھ کے اپنی زندگی ویسے بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس روئے زمین پر اللہ کے بعد سب سے عظیم الشان ہستیاں انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہیں۔ کتابیں لکھی ہیں مختلف، قصص النبیین، قصص الانبیاء، قصص النبی، کتابیں لکھی ہیں۔ سب سے بہترین کتاب مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی اس موضوع پہ، مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ایک اور کتاب شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے، قصص الانبیاء کا ایک قصص النبیین ہے، وہ لے کے مطالعہ کریں، دیکھیں نبیوں کے حالات کیا تھے، ان کے خیالات کیسے تھے، ان کے اعمال و اخلاق کیسے تھے، یہ انسان کو پڑھنی چاہیے۔ آج بہت سے مسلمان غیر مسلموں کی تاریخ پڑھتے ہیں، اپنے انبیاء کی اور صحابہ کی تاریخ نہیں پڑھتے، ان کے سوانح حیات نہیں پڑھتے، حیات صحابہ پڑھنی چاہیے، اس سے انسان کو بڑی رہنمائی ملتی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور دی، لیکن اس وقت روئے زمین پر کوئی کتاب بھی اصلی حالت میں آسمانی کتاب موجود نہیں سوائے قرآن کریم کے۔ پھر فرمایا رسول کیوں بھیجے؟ رسول مبشرین و منذرین، رسولوں کا کام تھا کہ جو لوگ نیک اعمال کر رہے ہیں، ایمان اور اطاعت کا راستہ اختیار کر ان کو بشارت دیں کہ آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی، آپ کو اس کا بڑا اجر ملے گا، اور جو لوگ گناہ کر رہے ہیں ان کو ڈرائیں۔ اور لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، اور رسول اس لیے آتے تھے تاکہ کل لوگ یہ نہ کہہ سکیں اللہ آپ نے ہمیں کوئی سمجھانے کے لیے بندہ ہی نہیں بھیجا، ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ یہ کام غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے۔ اللہ نے رسول بھیج کے اپنی حجت تام کر دی ہے کہ اب رسولوں نے بتا دیا، اب کوئی علم حاصل نہیں کرتا یا عمل نہیں کرتا، خود اس کو اپنا قصور ہے، اللہ غالب حکمت والے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ آیت نمبر 66 میں کہ اللہ گواہی دیتے ہیں جو آپ اللہ نے آپ پر نازل کیا، اپنے علم سے نازل کیا ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں، اللہ گواہ کافی ہے۔ معلوم ہوا قرآن کریم اللہ نے اپنے علم سے نازل کیا ہے اور یہ اللہ کا علم ہے۔ قرآن کریم دنیا کے جتنے علوم ان میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، اللہ کے علم میں غلطی کوئی امکان نہیں ہے، اسے ذرا ذرا پڑھنا چاہیے۔ جو قرآن کریم کو سمجھ کے گہرائی سے پڑھے گا اتنا اس کا ذہن وسیع ہوگا اور اس کے خیالات پاکیزہ بنیں گے اور ذہن اس کا اونچا ہو جائے گا۔ جس نے بلندی اور ترقی کا راستہ اختیار کرنا تو وہ قرآن کریم سوچ سمجھ کے پڑھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ کافر ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ دوری گمراہی میں مبتلا ہیں، اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے، اللہ ان کو کفر اور ظلم کرنے والوں کو معاف نہیں کریں گے، نہ ان کو راستہ دکھائیں گے صحیح راستہ، ہاں جہنم کا راستہ دکھائیں گے ان کو، جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے راستہ دکھانا آسان ہے۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے ان لوگوں جو کفر اور ظلم کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اللہ خود فرمایا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم طریقا، اللہ جنت کا راستہ نہیں دکھائیں گے، وہ جہنم کا راستہ دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے، ظلم و زیادتی سے بچنے کی
انبیاء علیہ السلام حالات پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔